بیان میں کوئی بات، یہ پانچویں بات ہے، بیان میں کوئی بات بغیر تحقیق نہ کہیں. جی ہاں، کیونکہ بیان ذمہ داری کی بات ہے اور لوگ سب سنتے ہیں. فیک عیوب وللناس عیون، عربی میں مثل ہے کہ فیک عیوب وللناس عیون، کہ تیرے اندر عیبیں ہیں اور لوگوں میں آنکھیں ہیں. ہاں، یہ مثل ہے. تو اگر ہم نے غلطی کی تو کتنے لوگوں نے غلط سنا جی. تو اس لیے بھائی احتیاط کریں، جو چیز تحقیق کے مطابق ہو اسی کو بیان کریں. نہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیان کرنے میں ذمہ داری ہے. اب نہ بیان کرو کوئی حرج نہیں، ہاں، لیکن غلط بیان کر دے آدمی یا قابل اشکال یا قابل اعتراض بات نہ آئے. ہاں، کیونکہ سب سنتے ہیں، علماء بھی سنتے ہیں، عوام بھی سنتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سننے والوں کے ذہن سے اونچی ہوتی ہیں، ہاں، اور سنا دی. تو یہ بھی سوچنا ہے کہ ذہن مجمع کا کس قسم کا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، ہاں، یہ ہے کہ لوگوں میں جتنی عقل، جتنی ان کی سطح ہے، اسی حساب سے بات کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ رسول کو لوگ جھوٹا کہیں کیونکہ تمہاری بات نکائی بات غلط. بات ذہن سے ہوتے ہیں جن کے گلے اترتی نہیں بات، اور کیا ڈالی. اور جب پوچھو کہ کہاں سے آئی، کہ فلاں جگہ سے آئی، تو فلاں جگہ والے نے تو فلاں کس مجمع میں بیان کی ہوگی، اور میں اس کو کہاں چلا رہا ہوں. یہ بھی نقل جو ہے اصل نہیں ہے، وہ تو نقل ہے. اب وہ جس نے کہی ہے اس نے پتہ نہیں کس ذہن کے سامنے کہی ہے جی. اس نے اس ذہن کے سامنے کہی جو ذہن ان سے لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ احتیاط کی ہدایت ہے کہ بیان میں کوئی بات بغیر تحقیق نہ کہیں. حدیثیں، روایتیں، قصے، ہاں، یہ نہ کہے جائیں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات میں ہے کہ اپنے قصے بھی نہ سناؤ. اپنے قصے نہ سناؤ. قصے سناؤ صحابہ کے، قصے سناؤ انبیاء کے. یہ فرمایا کہ انبیاء کرام کے صحیح قصے ہیں کیونکہ ان کے قصوں میں عبرت ہے. صحابہ کرام کے قصے ہیں، ان کے قصوں میں عبرت ہے. ہمارے لیے ان کے قصوں میں اصول ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کے اعمال ہمارے لیے علوم ہیں. صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں کہ ہمارے لیے علوم ہیں، ہمیں اس میں راستہ ملے گا. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات، انبیاء کرام کے قصص یہ تو ہیں، مگر وہ بھی صحیح. ہاں، دستور ہے انبیاء کرام کے قصے اللہ کے دستور ہیں کہ اس دستور پر اللہ نے یہ کام کیا، اس دستور پر اللہ نے یہ کام کیا. تو ان کے قصے، اپنے قصے نہ سنائے گئے. اور تعلیم میں اپنی بات نہ کی جائے. یہ دو ہیں، تعلیم میں اپنی بات نہ کرو، کتاب پڑھو. اور بیانوں میں اپنے قصے نہ سناؤ، ان حضرات کے قصے رکھو، نصرتوں کے، قربانیوں کے. چھ نمبر سے ہٹ کر بیان نہ کریں، یہ اسی کا حصہ ہے کہ بیان میں کوئی بات بغیر تحقیق نہ کہیں. 6 نمبر سے ہٹ کر بیان نہ کریں، کسی پر تنقید یا اعتراض نہ کریں. یہ پوری ہوئی بات ہے کہ ہماری بات 6 نمبروں کے اندر ہی رہیں. اور 6 کے 6 نمبروں کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کے علاقے میں اجتماع ہوا تھا، وہ مکتوب چھپا ہوا ہے. تو وہاں بات ہوئی، کام ہوا. پھر ان کو ہدایت، حضرت کی شرکت اس میں نہیں ہوئی تھی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو بعد میں ہدایت دی کہ باتیں ہوئی، جماعت میں نکل گئی، لیکن مجھے زیادہ وہ نہیں ہے. بات ایسی ہونی چاہیے کہ 6 نمبر کی ہو. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 6 کے 6 نمبروں کی افادیت بیان کی جائے. 6 کے 6 نمبروں کی افادیت، یعنی 6 کے 6 نمبروں کے فائدے، 6 کے 6 نمبروں کی فضیلتیں، یہ عامیں. ہاں، ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، علم کیا ہے، اخلاق، حسن معاشرت کیا ہے، نیت کی تصحیح اور اخلاص کیا ہے، اور نکلنا کیا ہے. کہ 6 کے 6 نمبروں کی افادیت لاؤ.
ایک ہی نمبر نہیں ہے کہ بھائی نکلو، نکالنا تو ہے، وہ تو جزو زندگی ہے، ہاں، لیکن یوں کہ افادیت کہ چھ کی ہمارے ہاں کوئی چیز ہلکی نہیں ہے، ذکر کہ ہمارا ہلکی چیز نہیں ہے، عبادت کی ہلکی چیز نہیں ہے، یا وہ نکلنے کی یا دعوت کے مزاحم نہیں ہے، مخالف نہیں ہے وہ، بلکہ دعوت ان سب کا ایک مجموعہ ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں، تو اس لیے کسی نمبر کی کمی نہیں آنی چاہیے کہ بھئی یہ نمبر تو، ہاں، کیونکہ ایک ہی رخ پر جب کام چلے گا تو دوسری چیزوں کی اہمیت دل میں سے ہٹ جاتی ہے، یہ اہمیت ہٹتی ہے، ذکر کی اہمیت ہٹتی ہے، عبادت کی اہمیت ہٹتی ہے، تو کہ نہیں، وہ تو دعوت ان سب کے احیاء کے لیے ہے، سب چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے تو دعوت ہے، ہاں، دعوت اسی کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں وہ آپ کی دعوت کی تشریح ہے، تشریحات ہیں، یہ بتایا، تو اس لیے فرماتے تھے کہ 6 کے 6 نمبروں کی افادیت آوے اور اس پر دعوت۔ ہاں، تشکیل ضرور ہونی چاہیے، بغیر تشکیل کے نہیں چھوڑ جاوے، خالی پوچھ لینا تشکیل نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ مجمع پر اپنی 6 کے 6 باتوں کی افادیت بتا کر مجمع پر بوجھ پڑے، مجمع پر بوجھ ڈالا جاوے ان پر، اور تاکہ لوگ نکلے اللہ کے راستے میں، جب نکلیں گے تو ان کی سمجھ میں بات آئے گی، اور ہم نے اسی لیے بات کی ہے، تو اس لیے بیان کی اہمیت اسی وجہ سے ہے، ورنہ بیان اپنے شوق سے نہیں کرنا ہے کہ بھئی بیان کا شوق پیدا ہو گیا، کہ نہیں، بیان کا شوق اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی بیان کے شوقین بن جائے، کہ نہ، بیان تو بہت ذمہ داری کی بات ہے، امت کو دین سمجھانا کس کا کام ہے؟ بیان کا معنی یہ ہے امت کو دین سمجھانا، ہاں، تو بہت ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے آسان انداز میں سادگی سے بھئی ہم اپنی محنت سمجھائیں، 6 نمبروں کے اندر سے نہ ہٹیں، اور تنقید کسی پر نہ کریں، کیا نہ کریں؟ کسی پر تنقید نہ ہو، نقد نظر ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں تو حدیث شریف میں ہے کہ کسی معروف اور بھلی چیز کو حقیر نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو تو ملو، یہ بھی معروف اور خیر ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ہلکا نہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ہاں، اس لیے ہم اپنی بات چیت میں کسی پر نقد نہ کریں، سمجھے بھائی؟ ہاں، کسی پر نقد آوے، تان آوے، جی، کہ یہ منع ہے، تان نہیں ہوتا ہمارے ہاں، نقد نہیں ہوتا ہمارے ہاں، جو دلوں کو دور کر دے کام سے، اس میں احتیاط کرنی ہے، کسی پر اعتراض نہ کریں، ہاں، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، نقد سے بھی زیادہ، کہ کسی پر اعتراض کریں بات کرتے ہوئے، کہ ان کے قول فعل میں تعارض ثابت کریں، یہ اعتراض ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول فعل میں تعارض ثابت کریں، کہ ہاں کہتے یہ ہیں کرتے یہ ہیں، اس کو اعتراض کہتے ہیں، کینسی چلتی ہوں، سمجھے بھائی؟ اعتراض یہ ہے کینسی، یہ پہلے سے بھی سکتا ہے، اس لیے اعتراض کرنا منع ہے، اعتراض نہ کرو، کسی پر بھی اعتراض نہ کرو، ہاں، ہاں، یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی صحیح بات صحیح اسلوب سے سمجھائیں بجائے اعتراض کرنے کے،